بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. میں نے آج کا موضوع ڈیٹا سائنس کے حوالے سے منتخب کیا ہے. ہم سب موبائل فون، لیپ ٹاپ، پی سی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر علم کم ہے کہ ڈیٹا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اس پہ بات کی جائے. ہم لوگ 21ویں صدی میں سے گزر رہے ہیں اور ڈیٹا کی بھرمار ہے جو آپ کو خیر مقدم کرتی ہے. لوگوں کی حرکات و سکنات یا پسند ناپسند کا ڈیٹا کہیں نہ کہیں مرتب ہو رہا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. دفتروں میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈیٹا کے سمندر میں غوطہ کھا رہے ہیں اور ڈوبنے لگے ہیں. اس کے علاوہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں انسٹاگرام ٹویٹس پر فوٹو پوسٹ، فیس بک نئی پوسٹ، ای میلز اور اسکائپ وغیرہ پہ کالز کی جاتی ہیں. ہر سیکنڈ میں 50,000 سے زائد گیگا بائٹ انٹرنیٹ ٹریفک استعمال ہوتا ہے. ہر سیکنڈ میں گوگل پہ کی جانے والی سرچز اور یوٹیوب پہ دیکھنے جانے والی ویڈیوز کی تعداد ہزاروں میں ہے. دنیا میں کل ویب سائٹس اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو 2 ارب سے زائد ہیں، جس میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت کیا ہے. سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ انسان دنیا میں موجود بے شمار اطلاعات کو کس حد تک اسٹور کر سکتا ہے. سائنس کے ایک جریدے نے اپنی رپورٹ کے حوالے سے یہ اندازہ لگایا اور ظاہر کیا کہ 2020 تک ڈیٹا سینٹرز میں اسٹوریج کی صلاحیت 44,800 ہیگزا بائٹ ہو جائے گی. کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سائنسدان ڈاکٹر مارٹن ہیبرٹ کے مطابق اگر ہم آج تمام اطلاعات لے کر انہیں کتابی شکل میں جمع کریں تو ان کتابوں کا انبار امریکہ یا چین کے رقبے کے برابر پھیل جائے گا. یہ تو ایک علم ہے کہ کمپیوٹر میں انفارمیشن جمع کرانے کی جو میجرمنٹ روایتی طور پہ کلو بائٹس، میگا بائٹس، گیگا بائٹس میں کی جاتی رہی ہیں، اب ٹیٹرا بائٹس، پیٹا بائٹس اینڈ ہیکسا بائٹس میں بھی آ گیا. ہیکسا بائٹ برابر ہے 1 ملین گیگا بائٹس کے. تحقیق کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معلومات وہ جمع کی جائیں تو سیڈیز کا انبار چاند سے بھی اوپر پہنچ جائے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹس پر صارفین کا ڈیٹا کی کیا صورتحال ہے. فیس بک، گوگل، ٹویٹر وغیرہ پہ صارفین کا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے معمول کا طریقہ کار ہے. ٹویٹر، پنٹریسٹ اور لنکڈ ان کے انٹرنیٹ صفحات پر بھی لائک اور شیئر کے بٹن موجود ہیں، جبکہ گوگل کا اپنے لنکس کا نظام فیس بک سے مماثلت رکھتا ہے. انٹرنیٹ پر سماجی رابطے کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں کی اکثریت صارفین کی معلومات کو اشتہار کی بہتر چناؤ کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے ایک باقاعدہ تعلیمی مضمون کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. ڈیٹا کے سمندر میں انسان کو اس سمجھ کر اس نتائج کی روشنی میں کاروباری، معاشی اور سماجی فیصلے لینے ہوں گے کہ ڈیٹا سائنس ریاضی اور معیشت کا مجموعہ ہے جس کا ذریعے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا ممکن ہوتا ہے. آن لائن معلومات کے بے تحاشا بہاؤ کے باعث آنے والے دنوں میں ڈیٹا سائنس کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل بن جائے گا. ایپلیکیشن ڈیٹا گوگل کو اگر دیکھیں تو گوگل کی اسمارٹ اور سادہ ایپلیکیشن اینڈرائڈ ڈیٹیلی ہے. موبائل ڈیٹا سمجھنا، کنٹرول کرنا اور اس کی بچت میں مدد فراہم کرتی ہے. ڈیٹیلی دنیا میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لیے اہم مسئلہ یعنی ڈیٹا کے استعمال کو آسان بناتی ہے. گوگل نے دنیا بھر میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے جامع تحقیق کے بعد دریافت کیا کہ فون استعمال کرنے والے بہت سے لوگ بڑا مسئلہ ڈیٹا ختم ہوتا ہے. خصوصی طور پہ آن لائن والی اس نئی نسل کا انتہائی اہم مسئلہ ہے
جنہیں نیکسٹ بلین یوزرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسمارٹ فون استعمال کرنے والے یہ افراد صرف ڈیٹا کے بیلنس کے بارے میں مسلسل فکر مند ہوتے ہیں، بلکہ اس بات کی بھی نہ سمجھ پاتے کہ ان کا ڈیٹا کہاں اور کیسے استعمال ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ ان ایپلیکیشن کے ذریعے ڈیٹا کی ایلوکیشن پر اپنا کنٹرول رکھ سکتے ہیں، جن کی انہیں ضرورت تو ہے لیکن سمجھ نہیں۔ سائنس تیزی ترقی کر رہی ہے، لہذا توقع کی جا رہی ہے کہ بگ ڈیٹا 2025 تک دنیا میں حیرت انگیز طور پہ 163 ہیبا بائٹس یعنی 63 ٹریلین گیگا بائٹس تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ زیٹا بائٹس کتنی بڑی ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائے کہ آج زیٹا بائٹ میں تقریباً 2 ارب سال کی موسیقی ذخیرہ ہو سکتی ہے۔ بگ ڈیٹا بائٹ کو لاگو کرنے کے لیے بہت سارے نظریات موجود ہیں، تاہم بگ ڈیٹا پر کام اور تجربہ کرنا ابھی عام طور پر بڑا مشکل اور وقت طلب ہے۔ خوش قسمتی سے جس شرح سے ٹیکنالوجی ڈیٹا آگے بڑھ رہی ہے، ان مشکلات کو اگلے 3 سال میں کم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مزید کاروباری شعبے کے مستقبل کی کامیابی کے لیے بگ ڈیٹا کو اپنانے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ٹیلی کام اور آئی ٹی انڈسٹری سمیت دنیا بھر کے بزنس مین طبقوں کو ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے جو بگ ڈیٹا کے حوالے سے ان مشکلات آسان کر سکے۔ لہٰذا ہمارے دور میں اور آنے والے دور کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیٹا سائنس کو سمجھا جائے، اس کی مضمون کے اوپر تیاری کی جائے، پڑھا جائے، اور اس سے ہماری نئی جنریشن جو آنے والی نسلیں ہیں اس سے فیض یاب ہو سکتی ہیں۔ آج یہ چھوٹی سی معلومات میرے پاس آئی تھی اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ تھینک یو۔